أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ سبحانہ وتعالی نے تزکیہ نفس کے لیے عجیب عنوان سے ارشاد فرمایا، قد افلح، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا. تزکیہ انسان کو، ہر شخص کو فرض ہے. بغیر اس کے انسان کی زندگی ناکام ہے. قد افلح من زکاہا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کرا دی. فلاح سے مراد یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہان اس نے بنا لیا. نہ دنیا میں وہ پریشان رہے گا نہ آخرت میں. فلاح کے معنی ہیں لعلکم تفلحون کا ترجمہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لعلکم تفلحون، اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. کیا مطلب؟ کہ ہر وقت کبھی مثبت عبادت سے یاد کرو اور ہر وقت ان کو ناراض نہ کرنے کی عبادت سے یاد کرو. جب عبادت کے اوقات آ جائیں تو عبادت کر لو، لیکن جو عبادت کے اوقات نہیں ہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنے والی عبادت سے، منفی عبادت سے راضی رکھو اور ان کا ذکر کرو. اللہ کو ناراض نہ کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو دونوں جہان کی کامیابی مل جائے. یہ کس کا ارشاد ہے؟ خالق کے دونوں جہان فرما رہے ہیں. اے انتم تفوزون فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہان کا مالک ہی یہ بات کہہ سکتا ہے. جس کے اختیار میں دونوں جہان نہ ہو، اگر وہ کہے کہ تم یہ عمل کر لو تو دونوں جہان میں کامیاب رہو گے، اور وہ مالک کے دونوں جہان نہیں ہے، تو اس کے قول میں کوئی جان نہیں ہے، بے جان قول ہے. یہ اس مالک کا ارشاد ہے کہ جو دنیا کا بھی خالق اور مالک ہے، آخرت کا بھی، اور انجام اہل تقویٰ کے ہاتھ میں. نفس و شیطان لذت، حرام لذت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ اور اہل اللہ کو اس حرام لذت سے حفاظت نصیب فرماتے ہیں. جو لذت تو لذت ہے، لیکن مستقبل میں اس میں ذلت اور خواری اور رسوائی اور بے عزتی ہے. اس لیے انجام اللہ کے سے ڈرنے والوں کے ہاتھ میں. والعاقبۃ للمتقین. اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی تزکیہ نفس پر ہے. قد افلح من زکاہا، تو تزکیہ فرض ہوا، اس کے معنی کہ ہمارے نفس کے اندر کچھ گندگیاں موجود ہیں. اسی کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جس میں کوئی ناپاکی و گندگی نہیں. تو تزکیہ کا فرض ہونا دلیل ہے کہ ہمارے اندر کچھ گندگیاں ہیں اور کچھ پختگیاں نہیں.
اسی لیے ہماری زندگی میں افسردگیاں ہیں. لیکن تزکیہ آپ اپنے کپڑوں کو دیتے ہیں ڈرائی کلینک میں دھونے والا اس کو دھو کر صاف کر کے دے دیتا ہے. خانقاہوں میں جا کر نفس اور روح کی پاکی حاصل ہوتی ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اکابر اولیاء اللہ میں سے. جب 1000 سال پورا ہو گیا تو دوسرا جب 1000 شروع ہوا اس کو الف ثانی کہتے ہیں. الف مانے 1000 اور ثانی مانے دوسرا 1000واں حصہ. تو حضرت مجدد ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے سر پر گناہوں کے اندھیروں کے پہاڑ ہو لیکن کسی صاحب نسبت اور درد دل اور اللہ والے کے پاس جا کر دیکھو تمہارے اندھیروں کے پہاڑ ایسے غائب ہوں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے. یہ پہاڑ اور یہ معمولی سا ملا چٹائی پر بیٹھا ہوا اس نے اڑا دیا. اس کو ملا معمولی مت سمجھو. شیشی کی قیمت سے عطر کی قیمت مت لگاؤ. شیشی کی قیمت سے عطر کی قیمت مت لگاؤ. 2 روپے کی 2 روپے کی 3 شیشی خریدا آپ نے. ایک شیشی میں آپ نے 100 روپیہ تولا عطر رکھ دیا. دوسری شیشی میں آپ نے 1000 روپے تولا عطر رکھ دیا. اور تیسری شیشی 1,00,000 روپیہ تولا والا عطر رکھ دیا. تو شیشیاں تو 2 روپے کی ہیں. سب شیشیوں سے عطر کی قیمت مت لگاؤ ورنہ دھوکے میں رہ جاؤ. اللہ والوں کی شاہی فوج اور لشکر سے نہیں ہے. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی خالی علم کو مت دیکھو. علم باشد کی بخشائے رہے. علم وہ ہے جو راستہ کھول دے. اور راہ باشد کی پیش آئے بشرے. راستہ وہ ہے جو شاہ تک پہنچا دے, منزل تک پہنچا دے, اللہ سے ملا دے. علم باشد کی بک شاید رہے. علم وہ علم ہے. علم حقیقت میں وہ علم ہے جو ہمارے راستہ دکھاتے. اور راہ باشد کی پیش آئے شہر. اور راستہ وہ ہے جو شاہ تک پہنچاتے, اللہ تک پہنچاتے. ورنہ وہ راستہ نہیں, وہ خالی پیٹ بھرنے کا راستہ ہے, تنخواہ لینے کا راستہ ہے. راستہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچاتے. راہ باشد کی پیش آئے شہر. علم باشد کی بک شاید رہے. یہ میں نے اپنے شیخ اور مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سنا. یہ علم وہ ہے جو ہمیں اللہ کا راستہ دکھائے اور راستہ وہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچائے. علم وہ ہے جو ہمیں اللہ کا راستہ دکھا دے اور راستہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے. اور شاہ باشد کی از خود شہ شوت. شاہ وہ ہے جو اپنی ذات سے بادشاہ, نیز لشکر نیز دولت شہ شوت. فوج اور دولت سے جو بادشاہ ہے کل کو دولت میں کنگالی آ سکتی, فوج بغاؤ کر سکتی. اس کی شاہی کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ والے اپنے اندر ذات سے بادشاہ ہوتے ہیں. ان کی دولت قلب میں ہے. اللہ کی محبت اور نسبت میں اللہ کی دولت. ان کی دولت یہ ہے کہ ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے. ان کی دولت یہ ہے کہ ہر وقت جان کو رگڑے اور خطرے میں رکھتے. ہر وقت غم کا دریا اور خون کا دریا بہاتے رہتے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اکابر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اے ترا خارے وفا نہ شکست کہ دانی کی چیز. اے ظالم اور اللہ والوں پر اعتراض کرنے والے, تیرے پیر میں تو اللہ کے راستے میں کبھی ایک کانٹا بھی نہیں چبھا. اے ترا خارے وفا نہ شکست کہ دانی کی چیز. تیرے پیر میں تو کبھی اللہ کے راستے میں ایک کانٹا بھی نہیں چبھا. تو کیا جانے کہ راستہ کیسے طے ہوتا ہے. تو نہیں جان سکتا ان اللہ والوں کو اور شیروں کو. ہارے چھیڑانے کی
شمشیر بلا پر سر قرن، ان شیروں کا حال مجھے کیا معلوم جو بلاؤں کی تلوار ہر وقت کھاتے رہتے، انہیں تو ایک کانٹا بھی کبھی نہیں چبھا اللہ کے راستے، اسی لیے ہر وقت چین و امن سے ہیں۔ اللہ والے ہر وقت امن و عافیت میں کیوں ہیں؟ کہ گزر کردن دریائے خون، وہ دریائے خون سے گزرتے ہیں، اپنی بری خواہش کا خون کرتے ہیں۔ اتنی خواہشات، انسان خواہشات کا سمندر ہے اور ہر وقت خون کرتے ہیں، تو ان کے پاس خون کا سمندر ہے، دریا نہیں ہے، ندی اور تالاب نہیں ہے۔ جب خواہشات کا سمندر انسان کے اندر ہے اور وہ خون تمنا کرتے رہتے ہیں اور اپنے اللہ کو خوش رکھتے ہیں، تو خون کا سمندر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ میری حسرتوں کا منظر، میری عاشقی کا منظر، میری وادیوں کا منظر، ذرا دیکھنا سمجھا۔ اور ایک ہی نظر بچا کر، ایک ہی خون تمنا سے ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے کروڑوں جانے لیتے رہتے ہیں، جان دیتے ہیں ادھر سے لیتے ہیں، ادھر سے دیتے ہیں ادھر سے لیتے ہیں، اور کیونکہ ہم محدود ہیں، ہم محدود جان ان پر فدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیر محدود جان ہم کو عطا فرما۔ عمل کر کے دیکھو، ورنہ ایک دن سانس بند ہو جائے گی، پھر جان نہیں دے سکتے ہو۔ جب جان ختم ہو گئی اور مردہ ہو گئے، روح نکل گئی اور جسم سے تعلق ختم ہو گیا، تب کیا ہار جان دو؟ جان دینے کا زمانہ زندگی کا، جلدی سے جان دینا سیکھ لو، یعنی آرزو بری اور نافرمانی کی کسی خواہش کو پورا نہ کرو، چاہے دل زخم سے خستہ اور شکستہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پر جان دیتے رہے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ اس کی ہمت مانگو اللہ سے۔ اگر زندگی میں زندگی بے شمار چاہتے ہو، اپنی حیات پر بے شمار حیات چاہتے ہو، تو خالق حیات کو خوش کر کے دیکھو۔ 40 دن، اگر صرف 40 دن کا ارادہ کر دو کہ 40 دن تک ہم اپنے اللہ کو ایک لمحے کو ناراض نہیں کریں گے، پھر 40 دن کے بعد آپ دیکھیے گا، آپ کو ذائقہ مل جائے گا کہ اہل تقویٰ کی حیات پر کتنی حیات برستی۔ ہر شخص کی نسبت میں اللہ، ہر شخص کے تعلق کو بوقت امتحان دیکھا جاتا ہے۔ مثلاً 2 آدمی دوست ہیں اور دونوں سے آپ کہتے ہیں میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت ہے مجھے۔ دوسرا دوست آتا ہے، اسے بھی آپ کہتے ہیں زبردست مجھے آپ سے محبت ہے۔ اب دونوں کیسے فیصلہ کریں کہ یہ تو دونوں سے محبت کا اظہار کر رہا، میری محبت اس کے دل میں زیادہ ہے یا میرے فلاں آدمی کی؟ دونوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت، ذرا بھی کم نہیں۔ ان دونوں کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب دونوں کسی کام کے لیے الیکشن میں کھڑے، تو دیکھا جائے گا ووٹ آپ کس کو دیتے ہیں۔ اللہ کی عاشقی کا دعویٰ کرنے والوں، اگر کوئی سامنے شکل آ جائے، نفس کہتا ہے کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے، ایسا موقع پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، اور اس کا حسن جو ہے عجیب و غریب ہے، دل قریب ہے، اور شکنندہ شکیب ہے۔ اب یہ دیکھیے اردو نہیں، یہ حسن عجیب و غریب ہے اور دل قریب ہے، اور شکنندہ شکیب ہے۔ شکیب مانے سب کو توڑنے والی۔ یہ لغت زندگی میں پہلے جیسے بنا کے پیش کرتا ہوں، اختر موجود لغت بھی ہے، لغت ایجاد کر لیتا ہوں، اللہ پاک ایک دم سلامت رکھے مولانا، لغت ایجاد کر لیتا ہوں۔ شکستن مانے ٹوٹنا، شکنندہ مانے توڑنے والا،
نفس کہتا ہے اس کو دیکھ لو، اللہ کا حکم یاد آتا ہے غضوا من ابصارکم، نظر کی حفاظت کرو. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ نظر کی حفاظت کیجیے. بخاری شریف کی حدیث ہے آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. زنا العین النظر، لومڑی کی طرح مت رہو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، لومڑی تمہارے کام نہیں آئے گی، شیر بنو. اللہ نے مومن کو شیر بنایا ہے. جس کا رابطہ خالق شیر سے ہو وہ لومڑی کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. جس کا دل کا رابطہ خالق شیر سے ہو، لاکھوں کروڑوں شیر دنیا میں ہیں، کروڑوں شیروں کا خالق جس کے دل میں ہو وہ لومڑیانہ حرکت کر ہی نہیں سکتا. یہ لومڑیانہ فراق اور اللہ تعالیٰ سے بے وفائی دلیل ہے کہ ظالمہ کے خام اور کچا ہے. دعوے سے کچھ کام نہیں ہوتا. وہیں دعوے کا راز ظاہر ہو جاتا ہے. جب دو آدمی کھڑے ہوئے وہی ووٹ ہم کو دینا، اور یہ دونوں سے کہہ رہا تھا کہ اس سے اس کہہ رہا تھا بہت پیارے، اور اس سے کہہ رہا تھا آپ بھی بہت پیارے. لیکن جب الیکشن میں دونوں نے ووٹ مانگا، اب فیصلہ ہوگا کہ کس کی محبت زیادہ ہے. جس کو ووٹ دے دے گا اس کو کچھ فیصد اس کے دل میں محبت زیادہ ہے یا نہیں؟ کیا فیصلہ ہے؟ بولو بھائی. وہ کہہ رہا تھا 50% تیری محبت بھی ہے اور 50% اس کی بھی ہے. اب دونوں ووٹ مانگ رہے ہیں، کس کو ووٹ دے گا؟ جس کی محبت 51 ہوگی یا 52 ہوگی، اور جس کی محبت 49 ہوگی 49، وہ اس کو ووٹ نہیں دے گا. ایسی جب نفس نے تقاضا کیا کہ یہ حسین شکل دیکھ لو اور اللہ کا حکم یاد آیا کہ غض بصر کا حکم ہے، اب آپ ووٹ کس کو دیتے ہو؟ اگر نفس کی بات مان لی تو معلوم ہو گیا آپ کا حال کہ آپ نے ووٹ اپنے دشمن کو دیا ہے، اور جس نے نظر بچا لی اس نے اپنے دوست کو ووٹ دیا، اللہ کو دیا ہے. بیوی کہتی ہے کہ کالا خضاب لگاؤ، اللہ فرماتے ہیں کہ کالا خضاب حرام ہے. تب پورے کلر سے بھی اگر استعمال کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں کو خوش کرتا ہے، اللہ میاں کو بھی اور بیوی کو بھی. ایسا بھی راستہ ہے، ایسا بھی راستہ ہے کہ اللہ بھی خوش رہے، مخلوق بھی خوش رہے. نکلا نا کوئی کلر 77 براؤن لگا لو، بالکل ٹوٹے نہیں معلوم ہوگی، بالکل مت ڈرو. اور خاص کر جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. وہ تو بہت ہی احمق اور انٹرنیشنل بے وقوف ہے جو اپنے ہارٹ کے مرض کے باوجود گناہوں میں زندگی نہیں چھوڑ رہا ہے اور وہ مبتلا ہے. نہ جانے بولا لے کیا کہ جڑی تو رہ جائے سکتی چڑی. دوستو زندگی کا مزہ لینا ہے یا نہیں بتاؤ؟ ارے جینے کا مزہ اس پر ہے کہ جی اللہ پر فدا ہو جاؤ. جو بندہ اپنے مالک پر فدا ہوتا ہے تو مالک بھی اپنی تمام دونوں جہان کے خزانے اس پر نثار کر دیتا ہے. حاصل دونوں جہان ہے اللہ، وہ شاہد دو جہان جس دل میں آئے. یہ شعر نوٹ کر لیجیے، وہ شاہد دو جہان جس دل میں آئے، مزے دونوں جہان سے بڑھ کے پائے. کوئی شخص نہیں ہے دنیا میں جو دونوں جہان سے مزہ زیادہ پائے. ایک سلطنت چھوٹی سے لے کے کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے. اللہ والے دونوں جہان کی سلطنت دل میں رکھتے ہیں کیونکہ خالق کے دونوں جہان اور مالک کے دونوں جہان پر ہر لمحے حیات فدا رہتے ہیں اور اپنے ووٹ سے ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں. اپنا ووٹ شیطان و نفس کو نہیں دیتے، ہر وقت اپنا ووٹ اپنے اللہ کو دیتے رہتے ہیں اور مالک کے حکم کو اپنے اوپر غالب رکھتے اپنے عمل سے ثابت کرتے رہتے ہیں. کیا ثابت کرتے ہیں؟ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا. عقل اللہ نے دی، گدھے تو نہیں پیدا کیا. جب کوئی گردے میں درد اٹھتا ہے تو چلاتے ہو، اس وقت کیوں نہیں حسینوں کو یاد کرتے؟
اگر بڑے باوفا اور حسین واقعی آپ حسینوں کے عاشق باوفا ہو تو جب گردے میں درد ہو پیشاب رک جائے اس وقت چلاتے ہو یا اللہ رحم کر، کسی اللہ والے سے دم کرا کے پانی لاؤ، اب کیوں اللہ یاد آئے؟ ذرا خبافت تباہ پر نظر ثانی کیجیے، عبد ثانی کے مستقل اپنی زندگی کے اعمال پر نظر ثانی کرو کہ جب درد اٹھتا ہے اور مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور نمکینوں کو۔ اسی لیے MBBS ڈاکٹر میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے کہا کہ 2 شعر میرا اپنی کلینک میں لکھ کر ٹانگ دو، جس غذا میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، اور نیچے لکھ دو بلڈ پریشر ہائی جس کو جسم میں ہو تو وہ نمک کا استعمال بند کر دو، اور وہاں شعر لکھ دو، کون سا شعر؟ جس غذا میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، اور پھر نیچے لکھو روحانی بلڈ پریشر کے لیے جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں، وہاں لکھ لو روحانی بلڈ پریشر کی حفاظت۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جلال الدین رومی کی خبر کو نور سے بھر دے، فرماتے ہیں اے احمقو انٹرنیشنل بیوقوفو، نمکین پانی سے تمہاری پیاس نہیں بجھے گی، اللہ کے نام پر آنکھیں کھول کر سنو، بہت نمکین پانی پی چکے مگر سوائے اختیمون ولاجی درسلہ بستہ اور اکربیٹ مشکل اور دواخانوں کے گرد چکر لگانے کے دل گھبراتا ہے، کیوں نہیں وہ نمکین اور حسین تم کو جن کا چین دے دیتے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ، میری ہی یاد سے دلوں کو چین ملتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تمہاری لائف خراب ہو رہی اور اس لیے فائد کھانی پڑ رہی؟ اپنے حلال پر راضی رہو، ہمت سے کام لو، اللہ نے ہمت دی، میں اسی سے قسم کھلوا دیتا ہوں کہ اس کو ہمت موجود ہے۔ جو یہ کہے کہ مجھے ہمت نہیں ہے، مجھے پرانی عادت نظر بازی کی، میں اسی سے قرآن شریف رکھ کر کہلوا دوں گا انشاءاللہ کہ ہمت موجود ہے۔ کیسے؟ ایک سخت بڑی بڑی موچھ والا وہ پستول لیے ہوئے کہتا ہے سنا ہے آپ نظر بازی کے بڑے زبردست امام ہیں، یہ لیجیے آج میں اپنا ایک لڑکا اور ایک لڑکی لایا ہوں، ذرا ایک نظر ڈالیے، اور یہ پستول بھی اسی وقت کہے گا کہ خدا کی قسم مجھے ہمت ہے مگر ہم خبیث الطبع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نمک کھا کر اس کے ساتھ نمک حرامی کا تعلق رکھتے ہیں۔ اگر نمک حلال ہوتے تو جس کا رزق کھاتے ہیں ہرگز میں نافرمانی کر کے اور اللہ کے ناخوش کر کے اللہ کو حرام خوشیوں کو اپنے اندر استعراض اور رپورٹ کر کے ہم بے وفائی نہ کرتے۔ بے وفا ہونا اچھا کام، اگر ابھی کسی شریف آدمی کو کہہ دیا جائے وہ بے وفا تو مرنے پہ تیار ہو جائے، اللہ کے وفادار بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ سے بڑھ کر دونوں جہاں میں کوئی وفادار نہیں پاؤ۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری موجودگی میں فرمایا ایک سارے عالم میں سب چیزیں بے وفا ہیں سوائے اللہ کو۔ اللہ ایسا باوفا دوست ہے اور مولا ہے اور پالنے والا ہے جو زمین کے اوپر بھی کام دیتا ہے، زمین کے نیچے بھی، اور عالم برزخ میں اور قیامت کے دن بھی کام دے گا اور جنت میں بھی ساتھ دے گا۔ اتنا لمبا ساتھ دینے والا کون ہے بتاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر گندگیاں اگر نہ ہوتی تو ہم تزکیہ نفس کا حکم کیوں دیتے؟ ارے منسوس ہے فالہمہا فجورہا، ہم نے تمہارے اندر گندے گندے تقاضے بھی رکھے، وتقواہا مگر ہمت تقوا بھی رکھی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ میاں آپ نے تو پرچہ بڑا سخت کر دیا، طاقت تقوا ہمت تقوا بھی رکھی، فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ اب کوئی کہے کہ گندی باتوں کو کیوں مقدم کیا جانا ہے، اچھی چیز کو پہلے بیان کرنا چاہیے، تو چونکہ تقوا پیدا ہی ہوتا ہے کسی گندے تقاضے کو روکنے سے جو غم آتا ہے اسی کا نام ہی تقوا ہے۔ یعنی تقوا کا مٹیریل یہی ہے کہ آپ کے دل میں برے تقاضے پیدا ہوں اور پھر آپ اس کو اللہ کے خوف سے روکیں اور وہ غم اٹھا لیں، تو جتنا غم آئے گا نفس پائے گا آپ کو نہیں آئے گا، اتنے ہی آپ کی روح میں اتنی ہی نور اللہ پیدا کر دے گا، نور تقوا۔ تقوا کا وجود اسی سے پیدا ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مٹیریل پہلے بیان کر دیا. اور یہ مزہ یہی ہے اس عالم میں. جنت میں بھی نہیں پاؤ گے مزہ. نفس ہمارا رہے گا نہیں. گناہ سے بچنے کے مواقع یہی ہیں. یہی غم اٹھا دو. ایک ذرہ غم اگر اٹھا لیا، ایک ذرہ غم، تو اللہ تعالیٰ اس ذرہ غم سے بھی باخبر ہے اور آپ کو اس ذرہ غم کو رائگاں نہیں فرمائے گا. دامن فقر میں میرے بنا ہے تاج فیصل، اختر کا شعر جو آپ سے خطاب کر رہا ہے. دامن فقر میں میرے بنا ہے تاج فیصل، ذرہ درد دل تیرا، ذرہ درد دل تیرا اور ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. یہ معمولی مت سمجھو کہ ایک ذرہ غم ہے، نظر بچا کر غم اٹھا لیا، گناہ کے تقاضوں پر صبر کر لیا تو بہت بڑا معمولی سی بات ہے. یہ دونوں جہان کا حاصل ہے. ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. دامن فقر میں میرے بنا ہے تاج فیصل، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. اور ان کی نظر کے حوصلے رش کے شہانے کائنات جو چٹائیوں پر بیٹھے ہیں بوریوں پر، ان کی نظر کے حوصلے رش کے شہانے کائنات، ان کی نظر کے حوصلے رش کے شہانے کائنات اچھالتے قلب عاشقاں. اللہ والوں کے دل کی وسعت لمبائی چوڑائی ارض و سما سے کم نہیں. وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں. تو تزکیہ بغیر مزکی کے نہیں ہوتا، مگر بارادے تزکیہ. جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو بارادہ علاج، ڈاکٹر کے یہاں خالی ناشتے دان کھول کر کے مال اڑانے سے مرض نہیں جائے گا. اسپتال میں اگر کیا ایڈمٹ نظر آئے، معلوم ہوا کمرہ نمبر 4 میں یہ روم میں رہتا ہے یہ مریض، لیکن ڈاکٹر کی نہ تو انجیکشن لگواتا ہے نہ اس کے بتائے ہوئے مشوروں پر عمل کرتا ہے. تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا بارادہ علاج، خانقاہوں میں داخل ہونا بارادہ اصلاح. جیسا کہ میرے کام نے سنایا کہ بعض لوگ صحبت یافتہ ہیں، فیض یافتہ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قید لگا کہ ہمارا نام بھی لو مگر یریدون وجہ، اپنے فل میں ہم کو مراد رکھو. تو قد افلح من زکاہا، فلاح ان کو ملے گی جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں. اور اگر آپ کہیں گے بھائی اگر ہم تزکیہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا، وقد خاب من دساہا، وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اپنے بری خواہشات کو علاج نہیں کرایا اور بس گناہ میں مبتلا رہتا. اب تزکیہ کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے عجیب لغت ہے تزکیہ، دل کو پاک کرنا، اصلاح کا نفس کرنا. تو تزکیہ تفسیر روح المانی علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 تطہیر القلوب، دلوں کو پاک کرنا، من العقائد الباطلہ، باطل عقیدوں سے، برے برے عقیدوں سے دلوں کو پاک کرنا. وہ من الاشتغال بغیر اللہ، اور غیر اللہ سے دل نہ لگانا. پہلی تاریخ علامہ علوسی اور سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المانی، جو دنیا میں سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے عربی زبان میں، کیا فرماتے ہیں؟ طہارت الاسرار من دنس الاغیار، غیر اللہ سے قلب کو پاک کرنا اور باطل عقیدوں سے قلب کو پاک کرنا. یطہر، نبی پاک فرماتے ہیں یزکیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، نائب رسول ہی پاک کرے گا کوئی. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے بیان فرمائی یزکیہم، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تزکیہ کرتا ہے. کیا تفسیر ہے اس کی؟ نمبر 1 یطہر قلوبہم، صحابہ کے دلوں کو پاک کرتے ہیں ہمارے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات سے؟ من العقائد الباطلہ ومن الاشتغال بغیر اللہ، برے عقیدوں سے اور غیر اللہ کے ساتھ دل لگانے سے. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجروح، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجروح.
خدا کا گھر پہ اس میں بتا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ مسجد ہے بھائی، مندر نہیں ہے کہ وہاں سیتا رام کو بھی رکھ لو. سبحان اللہ. تو پہلی تاریخ کیا سنی آپ نے؟ یطہر قلوب الصحابہ من العقائد الباطلہ ومن الاشتغال بغیر اللہ. دل کو پاک کرنا برے عقائد سے اور غیر اللہ سے. من الاخلاق الرذیلہ. دو تزکیہ ہو گیا، اور پہلا تزکیہ دل کا تھا، دوسرا نفس کا ہے، اور تیسرا بدن کا ہے. یطہر ابدانہم، اور صحابہ کے جسم کو بھی پاک کرنا سکھاتے ہیں. طہارت من الانجاس والاعمال القبیحہ، نجاستوں سے اور برے اعمال سے. تین تزکیہ جب ملتا ہے تو تزکیہ نفس ہوتا ہے، سبحان اللہ. تزکیہ دل ہوتا ہے، تزکیہ جسم ہوتا ہے. یہ تزکیہ کی شرعی تعریف میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر دل کا بھی تزکیہ ہو گیا اور نفس کا بھی ہو گیا اور جسم کا بھی ہو گیا، مگر اس کا اثر اس کے اخلاق پر نہیں آیا تو یاد رکھو اس کا کچھ پاک نہیں ہوا. جو مخلوق خدا کو اس پر ظلم کر دے اور ستا دے، ایک ذرہ جو تکلیف پہنچائے اللہ کے بندوں کو، تو سمجھ لو اس ظالم کی ابھی اصلاح نہیں تھی. اب یہ نفس کا غلام ہے. طول مدت سے راستہ طے نہیں ہوتا. سبحان اللہ. حساب اتنے دن سے راستہ چل رہے ہیں، طاقت رفتار سے راستہ طے ہوتا ہے. طول مدت سے راستہ نہیں طے، ہمت سے طے ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ آیت آج میں نے اسی لیے بیان کیا کہ مقصود خانقاہ تزکیہ نفس ہے. جو بھی تعلق کرے مصلحین اور روحانی ڈاکٹر سے، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جسم میں جتنے کانٹے ہیں گناہ کے، ایک کانٹا بھی نہ رہے. اگر ایک گناہ کی عادت رہ گئی اور 99 گناہ سے پاک ہو گیا تو بھی اگلی ولی اللہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو ولی بناتے ہیں جو 100% ان کو خوش رکھتا ہے. آپ خود سوچ لیجیے، ایک آدمی آپ کو 99 درجے تک خوش رکھتا ہے، مگر کبھی کبھی 1% آپ کو ناراض بھی کرتا ہے اور بے وفائی کر جاتا ہے. آپ اس کو دوست نہیں بنائیں، بھائی ہے خطرناک. کبھی کبھی دغا مار دیتا ہے. دغا سمجھے؟ اب وہ اردو کا دغا اور ہے اور پشتوں کی دغا اور ہے نا. اردو میں دغا بے وفائی کو کہتے ہیں، اور پشتوں کے معنی یہ مارگا راوڑا یعنی نمک لاؤ. اللہ پاک ایک دم سلامت رکھے مولا بھائی. تو 100% اللہ کے بن جاؤ. اختر کا یہی اب پیغام، کیونکہ میں اپنی زندگی کے آخر حصے میں 70 سال کی میری عمر پوری ہوئی. اب سارے عالم میں اختر یہی آہ کر رہا ہے، اپنے دوستوں سے بھی، اپنے اولاد سے، ذریات سے، سارے عالم سے، کہ آپ فیصلہ آپ ایسے کر دو کہ اگر ہم 100% اللہ کے ہو جائیں ہمارا اس میں فائدہ ہے، یا کچھ فیصد نفس و شیطان کا بھی ساتھ ہے تو اس میں فائدہ ہے. اللہ کے 100% رہنا چاہتے ہو تو 100% ان کے بن جاؤ. آپ کہو کہ ہمت کہاں سے لائیں؟ 100% ان کا بننے کی ہمت کہاں سے لائیں؟ اسی ہمت کے لیے صحبت کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت، بارادہ ہمت، بارادہ تقویٰ، بارادہ اصلاح. بعض لوگ ایک زمانہ رہے تھے اختصاص، صحبت ان کی طویل مدت کی ہے، صحبت یافتہ ہے یہ سب، مگر فیض یافتہ نہیں ہے. اگر اس کی عادتیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، 2-4 مہینہ ٹھیک رہتا ہے، اس کے بعد دورہ پڑ جاتا ہے، پھر کسی سے کٹ کر دیتا ہے، ہاتھا بائی کر دیتا ہے، غریبان چاک کر دیتا ہے. دست و غریبہ ہونا یہ دلیل ہے.
دست گریباں ہونا کس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چاہ کے گریباں نہیں ہے؟ عشق الہی سے چاہ کے گریباں نہیں، ورنہ دست گریباں نہ ہوتا۔ ایک ایک بندے پر رحم آتا ہے۔ حکیم الامت حاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو اللہ اپنی نسبت عطا کرتا ہے، ولایت دیتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، سب سے پہلا انعام اس کو ملتا ہے کہ وہ مخلوق خدا پر بس جاتا ہے اور رحم دل ہو جاتا ہے۔ نسبت ادھر سے ہوتی کہ میرے اللہ کا بندہ ہے، میرے اللہ کے بندے، ان کی ہر وقت فکر رکھتا ہے۔ آج کا مضمون کیا ہے؟ حاصل کائنات ہے، حاصل حیات ہے اور غذائے رب کائنات ہے۔ اگر ہم مزکہ ہو جائیں اور دل میں ہمارا اصلاح ہو جائے، غیر اللہ نکل جائے، عینن و قلبن و قالبن، نظر بھی بچاؤ، دل بھی بچاؤ اور جسم کو بھی بچاؤ۔ یہ نہیں ہاتھ میں تسبیح ہے اور پیے لڑکی بیٹھی ہوئی پیے، تو بغیر پیے رہو گے، بغیر پیے ہوئے پیے رہو گے۔ جسم کو بھی دور رکھو ان سے۔ حسن کا مزاج وہی ہے جو آگ کا ہے اور عشق کا مزاج وہی ہے جو پیٹرول کا ہے۔ کیوں پیٹرول پمپ پر اہل عقل لکھتے ہیں نو اسموکنگ پلیز، اور اہل عرب لکھتے ہیں ممنوع تدخین، یہاں سگریٹ پینا منع؟ کیوں؟ کہ پیٹرول دھماکے سے اڑ سکتا ہے، ایسے ایمان دھماکے سے اڑ جاتا ہے، قلب کا قبلہ بدل جاتا ہے، اور جتنی کھچڑی پک جاتی ہے پھر سے وہ کچی ہو جاتی ہے، جتنی کھچڑی پک جاتی ہے وہ پھر کچی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ سلوک میں ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں مگر کچے ہیں، ان کی کھچڑی آج تک نہ پکی، کیونکہ وہ بدنظری کر کر کے اپنے ایمانی کھچڑی کو کچی کر دیتے۔ جب جان لیا کہ بدنظری حرام ہے اور جان لیا کہ اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، تو جان لو، پھر مان لو، پھر ٹھان لو کہ جان دے دیں گے مگر مالک کو ناراض نہیں کریں۔ بس مضمون ختم۔ اچھا بھائی، حاجی ارشد صاحب کی بیٹی کے یہاں بچہ ہوا ہے، حالت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بچے کو بھی صحت دے اور ان کی ماں کو بھی صحت دے۔ عبد الرحمان ٹرانسپورٹر کے داماد کا انتقال ہو گیا تھا، دعائیں مغفرت بے حساب اور پسماندگان کی سب زمین کی دعا، اللہ تعالیٰ ان کے داماد کی مغفرت فرمائے اور سب زمین کا ڈاکٹر محمد نبی منظر عمر 74 سال، بلال عمر 3 سال، محمد پرویز اشرف عمر 35 سال، مختلف سخت امراض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ وحید احمد صاحب اللہ ان کی تمام، ہم سب کی تمام مرادیں پوری فرمائے اور ہم سب کو تمام بیماریوں سے اللہ نجات فرمائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، خوشیاں دکھائیں، اور اللہ ہمارے ایمان اور یقین کا وہ اونچا مقام ہم سب کو نصیب فرمائے، ایمان و یقین کا وہ اونچا مقام نصیب فرمائے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو، اور ایک ساتھ بھی ہم آپ کو ناراض کر کے حرام خوشیاں اپنے اندر نہ لائیں۔ نمک حرامی کی خبیث عادت سے اللہ ہم سب کو پاک کرے، سر سے پیر تک اپنا بنا لے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہے، اے اللہ اپنا بنا لے 100%، اور ہمارے جس میں ہم لوگوں میں جو کمزوریاں ہیں آپ اپنی رحمت سے ہمت شیرانہ عطا فرما دیں، ہماری لوگیانہ چال کو ہمت شیرانہ اور رفتار شیرانہ عطا فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے۔